سب سے پہلے رانا صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ سپریم کورٹ میں تو کوئی ریئیکشن سامنے نہیں آیا جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کی اپوائنٹمنٹ پر، لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ وہ ججز کو یونائٹ کر کے اور سپریم کورٹ کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کو بحال کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیں، جو یہ اصول ہے نا سینئر موسٹ والا، کہ سینئر موسٹ جو ہے وہ کون ہو سکتا ہے، اس کو انٹرپریٹ اور اس کو جو ہے وہ ایکسپلین جو ہے وہ کرنے والے بھی سید منصور علی شاہ صاحب ہیں، کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ جس طرح سے سپریم کورٹ کا سینئر موسٹ جج جو ہے وہ چیف جسٹس بنتا تھا، تو اسی پیٹرن پہ ہائی کورٹس کے چیف جسٹس جو ہیں وہ بھی سینئر موسٹ بنتے تھے جی۔ تو یہ پچھلے سال جو جوڈیشل کمیشن ہے اس میں جب ایز پیونی جج منصور علی شاہ صاحب اس میں شامل ہوئے، تو جوڈیشل کمیشن نے یہ فیصلہ کیا کہ سینئر موسٹ ڈز ناٹ مین کہ جو سینئر ان سروس ہے، بلکہ امانگ 3 سینئر موسٹ جو سوٹیبل ہے ہی از دی سینئر موسٹ، اور اسی بنیاد پہ پھر سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا بھی تقرر ہوا۔ اسی اصول پہ لاہور ہائی کورٹ کی جو چیف جسٹس صاحبہ ہیں ان کا بھی نمبر 3 تھا، تو ان کو بھی وہاں پہ چیف جسٹس مقرر کیا گیا۔ بلکہ اس وقت سپریم کورٹ میں 3 معزز جج صاحبان ہیں جو کہ تیسرے نمبر سے، بلکہ ایک تو چوتھے نمبر سے جو ہے وہ سوٹیبلٹی کے اصول پہ جو ہے وہ منتخب ہو کے جو ہے وہ سپریم کورٹ میں موجود ہیں۔ تو یہی طریقہ کار جو ہے یہ اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں جو ہے وہ رکھا گیا ہے، اور اسی بنیاد پہ جو 3 سینئر موسٹ تھے ان میں سے جو ہے وہ یحییٰ آفریدی صاحب کا جو ہے وہ انتخاب عمل میں آیا ہے، اور ان کے انتخاب کی جو میری انفارمیشن یا میرے نزدیک وجہ ہے کہ تینوں جج صاحبان بہت اچھے جج، بہت اچھے انسان اور بہت کمپیٹنٹ پروفیشنل جو ہے وہ ججز ہیں، بہت اچھے فیصلے انہوں نے کیے ہیں۔ لیکن اس وقت سپریم کورٹ کی جو صورتحال، جو گروپنگ ہے 7 ایک طرف، 8 ایک طرف، 6 ایک طرف، 5 ایک طرف، اس میں ایک واحد جج جن کا نام جسٹس یحییٰ آفریدی ہے، انہوں نے اپنے آپ کو سنبھال کے رکھا اور اس گروپنگ کا وہ شکار نہیں ہوئے۔ اچھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے انتخاب میں سب سے ایک بنیادی اور ترجیحی وجہ ہے کہ یہ گروپنگ میں کیونکہ شامل نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہتر طور پہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کو سرو کر سکیں گے۔ جی علی ظفر صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کہ یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں وہ گروپنگ کا شکار نہیں ہوئے، اس لیے ان کو چیف جسٹس آف پاکستان بنا دیا گیا؟ آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ جی دیکھیں، سب سے پہلے تو میرا خیال ہے میں رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں اس حد تک کہ جو تینوں ججز ہیں جو سینئر موسٹ ہیں سپریم کورٹ میں، میرے ایکسپیرینس میں وہ بہترین ججز ہیں، اور ان کو میں اپنی تاریخ کے انفیکٹ بہترین ججز میں تصور کرتا ہوں۔ ان کی ایجوکیشن سب کی بہت زبردست ہے، ان کی حکمت کے ساتھ انہوں نے فیصلے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، غلطیاں سب کرتا ہے اور ہم کرٹیسائز کرتے ہیں، لیکن وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، آزاد ہیں، اور ان کے فیصلے جو ہیں وہ جنرلی پوری دنیا میں ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے ان تینوں میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، اور جب یہ فیصلہ ہونا تھا کہ ان تینوں میں سے کس کو سلیکٹ کرنا ہے، تو بہتر یہی ہوتا کہ وہ سینئر موسٹ کو کرتے۔ شخصیات کو آپ چھوڑ دیں، جس طرح میں نے کہا کہ میری نظر میں تینوں بہت بہترین ہیں، لیکن ایک پرنسپل یا اصول کے تحت اگر یہ کرتے، جو اصول آلریڈی بہت عرصے سے طے ہو چکا ہے کہ سینئر موسٹ کو ہونا چاہیے، اور اگر سینئر موسٹ میں کوئی بہت بڑی خرابی ہو تو پھر آپ سیکنڈ یا تھرڈ پہ جائیں۔ لیکن جو اگر آپ سینئر موسٹ کو صرف اس بنا پہ آپ ہٹا دیں گے، جو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ وہ کوئی گروپس ہیں سپریم کورٹ میں، تو میرا خیال ہے پھر یہ انٹرفیرنس ہوگی جوڈیشری میں۔ یہ پھر ان کی میرا خیال ہے جو آئین ہمیں کہتا ہے کہ مختلف 3 ستون ہیں اور ان کو آزاد ہونا چاہیے، یہ پھر ایک طرح ایگزیکٹو یا پارلیمنٹ
انٹرفیئر کرے گا، مداخلت کرے گا جوڈیشری کی فنکشنز میں، اور یہ پھر اعتراض کی بات ہے۔ بدقسمتی سے ہم چونکہ بائیکاٹ کر دیا تھا اور اس کا حصہ نہیں بن سکے اس پارلیمنٹری کمیٹی کا، ورنہ یہ ضرور بات میں ادھر ریز کرتا اور ریکارڈ پہ لے کے آپ کا کیا خیال ہے کہ یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں وہ اب ججز کو یونائٹ کر کے سپریم کورٹ کی کریڈیبلٹی کو بحال کر پائیں گے؟ جی دیکھیں، امید تو یہی ہے، کیونکہ ان کا جو ایکسپیرینس ہے اور جو ان کا کارکردگی رہی ہے، انہوں نے بڑی انڈیپینڈنٹ اپنی اوپینینز دی ہیں بہت سارے کیسز میں، تو امید تو ہماری یہی رہتی ہے ہمیشہ کہ جو بھی ہو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس وہ سب کو ساتھ لے کے چلے اور کسی قسم کی پارٹی بازی یا کسی قسم کی فیوریٹزم نہ ہو، یہی امید رکھتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں ہم نے ضرور دیکھا کہ سپریم کورٹ میں ڈویژن تھی، اور اسپیشلی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے زمانے میں بہت زیادہ، چونکہ میڈیا پہ آ رہا تھا، لائیو ٹی وی چل رہی تھی، اور جو بڑے سیریس قسم کے کیسز تھے جیسا سمبل کیس ہے یا ریزرو سیٹس کا کیس ہے، وہ براہ راست دکھایا جا رہا تھا، تو اسے نظر آ گیا تھا پوری قوم کو کہ ڈویژن بہت سٹرونگ ہے، تو ضروری تھا کہ ہم اس کو کام کریں۔ لیکن مسعود علی شاہ صاحب بھی اس کو بالکل اگر اپوائنٹ ہوتے، ان کی بھی یہی انٹینشن ہونی تھی کہ وہ بھی جو ساری ایک طرح سے جو گروپنگ ہے اس کو ختم کر کے ایک یکساں اور اتحاد والا سپریم کورٹ سامنے لے کے آتے۔ یحییٰ آفریدی صاحب پہ بھی یہی ہماری امیدیں ہوں گی۔ اچھا رانا صاحب، علی ظفر صاحب نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ذکر کیا، تو اب جب کہ وہ جا رہے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے تاریخ میں ان کو کیسے یاد کیا جائے گا؟ کیونکہ اب بہت سے لوگ جو ہیں ان کا کمپیریزن جسٹس منیر سے کرنا شروع ہو گئے ہیں، لیکن کچھ لوگ جو ان کو پسند کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، ان سے اچھا جج پاکستان کی تاریخ میں آیا ہی نہیں۔ آپ ان کو کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ دیکھیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ بہت انڈیپینڈنٹ اور بڑے جرت سے اور بڑے دلیرانہ فیصلے کرتے رہے ہیں وہ، اور اگر میں زیادہ تفصیل میں تو خیر جانے کا اس وقت آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، انہوں نے بعض کیسز میں پی ایم ایل این کے خلاف فیصلے کیے، اور ہم بھی کبھی ان کے اوپر معترض رہے، خاص طور پہ ایک انکوائری انہوں نے کی تھی۔ اسی طرح سے کوئٹہ میں جو بم دھماکہ ہوا تھا، اسی طرح سے وزیر داخلہ چودھری نثار نے ان کے خلاف پریس کانفرنس کر دی تھی۔ اسی طرح سے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بڑے جرت مندانہ فیصلے کیے، اس کے اوپر پھر ان کے خلاف ریفرنس بھی بنا، ان کو جو ہے وہ بہت زیادہ مشکلات کا بھی شکار ہونا پڑا، اور اسی طرح سے انہوں نے اب کچھ فیصلے کیے تو پھر پی ٹی آئی کو جو ہے وہ بڑی ناراضگی ہوئی۔ انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ جو قانون کہتا ہے، جو آئین کہتا ہے، وہ اس کے قریب رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے جو ایک فیلنگ ہے نا کہ آپ جس طرح سے یہ ایک فیصلہ آیا تھا 8 ججز کے بینچ کا کہ کیونکہ جی ہم سمجھتے ہیں تو لہٰذا ہم تمام حدود کو کراس کر کے انصاف کرنا چاہتے ہیں، یہ انہوں نے نہیں کیا۔ انہوں نے ود ان دی لمٹس آف کانسٹیٹیوشن اور لا جو ہے وہ انہوں نے فیصلے کیے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہیں ایک انڈیپینڈنٹ اور ایک بہت ہی معتبر جج کے حوالے سے یاد رکھا جائے۔